ناظرین السلام علیکم، آداب۔ میں غلام نبی کمار GN کی اردو میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، قلمکار سے ملاقات کی اس کڑی میں آج جس مہمان سے ہم آپ کا تعارف کرانے جا رہے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ ایک معتبر شخصیت ہیں، اردو زبان و ادب میں آپ کا ایک معروف نام ہے۔ آپ کی ابھی تک 82 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ آپ کرناٹک اردو اکیڈمی کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ نہ صرف ادبی اعتبار سے بلکہ سماجی اعتبار سے بھی آپ کا نام احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ علمی و ادبی حلقوں میں آپ ایک معتبر شخصیت کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ جی ہاں، اب آپ سے چھپا ہوا نام نہیں ہے، بلکہ آج جس مہمان کے بارے میں ہم آپ کا تعارف کرانے جا رہے ہیں وہ ہیں محترم حافظ کرناٹکی صاحب۔ حافظ کرناٹکی صاحب، آپ کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ حافظ کرناٹکی صاحب، ہم سب سے پہلے آپ کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کے والدین یا آپ کے آبا و اجداد کیا کرتے تھے، کہاں سے ان کا تعلق تھا؟ دیکھیے، میں اپنے نام کے ساتھ، آپ نے ابھی کیا کہا، حافظ کرناٹکی کہا، یعنی کرناٹکی کا مطلب کرناٹک کا ہوں۔ بعض لوگوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ ہندوستانی لکھو، میں نے کہا کہ کرناٹک بھارتی لکھو، میں نے کہا نہیں، میں بولا کہ کرناٹک کا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کرناٹک۔ کرناٹک میں ایک گاؤں ہے، ایک منطقہ جس کو کہتے ہیں کہ ضلع، ایک منطقہ جہاں پر شموگا کہتے ہیں، اس کا ایک تعلق ہے، کئی تعلق ہیں، وہ کم ہوتے گئے، اب وہ 7-8 تعلقوں میں وہ بھی ایک تعلق ہے جس کا نام شکارپور۔ شکارپور میری جائے پیدائش ہے۔ یعنی والدین گویا دونوں وہاں پر استاد تھے۔ والدہ معلمہ تھیں، والد معلم تھے، میر معلم ہو کر ریٹائرڈ بھی وظیفہ لیا انہوں نے۔ میرے والد صاحب کا نام مرحوم نذیر پاشا صاحب۔ اگر آب و اجداد کی طرف آپ جا رہے ہیں تو ان کے ابو کا نام محمد قاسم تھا۔ یہ علی عادل شاہی دور میں پتگنڈا میں جہاں ملازم تھے، حالات ایسے آ گئے کہ وہ بھی منتقل ہو گئے۔ کرناٹک کے ایک ایسے ضلع میں آئے، چکمنگلور، جہاں تریکرا کہتے ہیں، وہاں پر پہنچے۔ والد صاحب، ان کے 2 بھائی، بس سمجھیے کہ احمد پاشا، نذیر پاشا، شاہ، بس یہ سلسلہ چلتا رہا ان کا۔ تو والد صاحب نے کچھ دن فوجی ملازمت بھی کی، وہ بس معلم بن کر ایک بھدراوتی ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں پہلے آئے وہ، اس کے بعد شکاری پور پہنچ گئے۔ شکارپور جیسے پہنچ گئے، سمجھ جائے کہ میری جائے پیدائش وہیں پر ہوتی ہے۔ میرے 5 بھائی ہیں، سمجھ گئے، تو 5 بھائی میں 2 انتقال کر چکے ہیں۔ بس سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے والدین جو درس و تدریس کی پیشے سے وابستہ رہے ہیں، آپ بھی بعد میں اسی پیشے سے منسلک ہوئے، تو یہ اپنے والدین یہی کہا میں نے کہ بچپن سے یہ چیز میرے ساتھ دیکھی جا سکتی ہے کہ میری پہلی کلاس ابتدائیہ میری والدہ سے شروع ہوتی ہے اور میرے والد صاحب سے شروع ہوتی ہے۔ گھر کا ماحول مذہبی ماحول تھا اس وقت۔ آپ کے والدین عربی، فارسی، وہی والد صاحب کو بہت زیادہ فارسی سے زیادہ والد صاحب کو دلچسپی تھی اس زمانے میں، بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ برجستہ ان کو کئی اشعار آتے، شاعر تو نہیں تھے، والدہ کے اندر شاعری مزاج تھا، شاعرانہ مزاج تھا۔ میری 2 بہنیں تھیں، میں نے 5 بھائی کا، ایک بہن انتقال کرتی ہیں تو اس موقع پر وہ مرثیہ لکھتی ہیں، آج بھی مجھے یاد ہے۔ مطلب ایسے جملے، مطلب اس میں کچھ تھوڑی سی، میں کہتا ہوں تک بندی ہی تھی سمجھیے کہ، لیکن اوزان باقاعدہ اس کے اندر تھے۔ لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ والدہ اور والد صاحب کی تربیت نے، بس میں نے پہلے حفظ کیا، بس اس کے بعد میرے پاس ابتدائی طور پر مقامی ایک اچھے استاد بھی تھے جو آج میرے
समदी भी कह सकता हूँ, बाहयात हैं। वो तो आज माशाअल्लाह मेरे उस्ताद, उम्र दराज करें, वो माशाअल्लाह वो उस मौके पर एक मजहबी माहौल बना दिए। उस ज़माने में एक मदरसे को भेजे वो कौरम पेट जच्चरला, यानी समझे कि सिलसिला शुरू होता है मजहबी तालीम के साथ साथ अब दुनियाई तालीम भी चलती रही। आपकी तालीम और तरबियत कहाँ हुई? यहाँ तो आपने कहा कि आपके वालिदैन ने आपकी तरबियत, अब मैं बताया ना, एक मदरसा मकहा के कौरम पे, ये तो हाँ कौरम पेट जच्चरला एक गाँव है, वहाँ से शुरू होती है जी। अब ये समझिए कि दीनी तालीम जैसे जैसे होने लगी दुनियाई तालीम की तरफ मैं चलता रहा। 7वीं हुई, 10वीं हुई, अब समझिए कि मैट्रिक के बाद आगे बढ़ता रहा। अब चलिए कि एमए तक भी सिलसिला जाता है। मैसूर यूनिवर्सिटी से मैंने उर्दू में एमए किया है, उर्दू ज़बान में किया, मैसूर यूनिवर्सिटी से किया मैंने। अब चलिए कि ऐसे ही बस वो अब आगे 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 सिलसिला दरमियान में अफजल उलमा मद्रास यूनिवर्सिटी से किया जो इक्विवेलेंट बीए डिग्री है वो। अब इसी तरह अदीब फासिल भी कोर्स किया मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से, फासिलाती तौर पर किया मैंने। अब ये सिलसिला खामोश नहीं रहा बल्कि बीएड भी कर लिया अन्नामला यूनिवर्सिटी से। अब उसके बाद तदरीसी पेशे के साथ साथ सबसे पहला काम ये शुरू होता है कि इमामत से आगाज़ होता है और कहीं खिदमत शुरू होती है। एक दानगरा एक इलाका आता है जहाँ जुम स्कूल में मैंने दरस व तदरीस से वाबस्ता रहा और इमामत भी वहाँ करता रहा। अब साथ में कुछ तालीम, ये ज़िंदगी मेरी वो रही कि मैं आज भी कहता हूँ तालिब इल्म हूँ, आज भी लर्निंग एंड टीचिंग। क्या आप आज भी दरस व तदरीस के पेशे से वाबस्ता? आज भी हूँ, अब भी हूँ, आज भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, कहीं डीएड में बच्चों को पढ़ाता हूँ आज भी। मैं मेरा लिखना पढ़ना मेरा मशगला है। हाफिज कर्नाटकी साहब आपके नाम के साथ बाज़ औक़ात या बाज़ किताबों में मैंने देखा है डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी भी आपको लिखते हैं। तो और ये भी सुन रखा है मैंने कि आपको दो मारूफ यूनिवर्सिटी, मशहूर मारूफ यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री से, हाँ ठीक है कि ये एक लंबी खुद खिदमत के बाद होता है जी। ये तो सिलसिला मैंने अभी हम बात कर रहे थे कि सिर्फ इब्तदाई हद तक, ये 2013 में जो 2013 में बीच में इस हाँ सब फासले कोई बात नहीं कर लेंगे। हाँ 2013 में जो है 6 मार्च को गुलबर्गा यूनिवर्सिटी से बच्चों की खिदमत जो मेरे शायरी में है इस खिदमत को देखकर वहाँ एक एजाज़ से नवाजा गया, वो डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा गया। इसी तरीके से मैं कुछ और काम भी करता हूँ जो समाजी मेरी, हाँ वो समाजी खिदमत हैं, हाँ समाजी खिदमत हैं कि जेरूसलम यूनिवर्सिटी ने उसको दिया, मलेशिया के अंदर उसका इस्तेमाल किया गया था, कॉन्वोकेशन वहीं किया गया था और उसको मैं जाना पड़ा। उन्होंने सब टिकट दी, सब कुछ किया, एजाज़ से नवाजा और डॉक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी के नाम से उन्होंने डिग्री दी। तो ये बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पर मैं पहुँचा। तो दूसरी डिग्री भी मुझे 2 डॉक्टरेट भी मिल चुके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। ये कहता हूँ बस एक ही जुमले में ख़त्म करेंगे, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीही मन यशा। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि हाफिज कर्नाटकी साहब को न सिर्फ मुल्की सतह पर, कौमी सतह पर, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उनकी अदबी खिदमत के एतराफ़ में एक बड़े एजाज़ से सरफराज किया है। यकीनन डॉक्टरेट की डिग्री जिन्होंने डॉक्टरेट की नहीं हो उनको यूनिवर्सिटी सतह पर डॉक्टरेट की डिग्री से एजाज़ से नवाजा जाना कितनी फ़ख्र की बात है हमारे लिए, ख़ास तौर पर क्योंकि इनका ताल्लुक़ उर्दू ज़बान अदब के साथ है, इनकी वाबस्तगी उर्दू ज़बान अदब के साथ है। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मतलब पूरा वक्त उर्दू अदब को दिया है, अपना खूनी जिगर जिसको कहते हैं सर्फ किया है उर्दू ज़बान अदब के लिए, तन मन धन हर एतबार से उर्दू ज़बान के लिए जीते हैं और जीते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इनसे हमें बहुत सी उम्मीदें और तवक्कुआत वाबस्ता हैं। हाफिज़ कर्नाटकी साहब आपने उर्दू ज़बान की बहुत बड़ी खिदमत की है। आपकी ताहाल मेरे ख़्याल से 82 किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं। आपने बच्चों के अदब पर लिखा है, आपको बच्चों का मेमार समझा जाता है, अदब अतफ़ाल का मेमार तस्वुर किया जाता है। आपको शहंशाह का लक़ब दिया गया है बच्चों के हवाले से, आपको मुख्तलिफ़ अलक़ाब आदाब व अलक़ाब से नवाजा जा रहा है। तो हर जगह हर जहाँ भी अदब अतफ़ाल के हवाले से सेमिनार मुनक़्क़द किए जाते हैं, अगर आप वहाँ हाजिर ना रहें तो वो सेमिनार मैं मानता हूँ कि कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकता। आपकी मौजूदगी सेमिनार की
کامیابی کا راز ہے. آج آپ یہاں آئے ہیں بچوں کے حوالے سے چار روزہ کانفرنس جو عالمی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. گل بوٹے جو رسالہ ماہنامہ رسالہ ہے ممبئی سے شائع ہوتا ہے، فاروق سعید اس کے ایڈیٹر ہیں، اس ادارے نے 4 روزہ کانفرنس دلی میں منعقد کی ہے. حافظ صاحب دوسرے دن کی پہلے اجلاس کی جو دلی یونیورسٹی شعبہ اردو دلی یونیورسٹی میں منعقد ہو رہا ہے اس کا کلیدی خطبہ دینے جا رہے ہیں. آج ہم نے ان کو اپنے اسٹوڈیو میں مطلب دعوت دی، مدعو کیا انہیں، اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں یہاں سرفراز کیا. تو حافظ کرناٹکی صاحب آپ نے مختلف موضوعات پر لکھا، بچوں کے ادب سے بھی لکھا ہے، بڑوں کے لیے بھی لکھا ہے، چھوٹوں کے لیے بھی لکھا ہے. اردو نصاب کے تعلق سے مطلب ایسا آپ نے لکھا ہے، ایسا ادب تخلیق کیا ہے کہ اس کو بچوں کی نصاب میں شامل کیا جا سکتا ہے ثانوی سطح تک، یا آپ اس سے زیادہ مزید بھی دے سکتے ہیں 11th 12th انٹرمیڈیٹ سطح پر بھی اس کو شامل کیا جا سکتا ہے. اتنا اچھا ادب تخلیق کیا ہے حافظ کرناٹکی صاحب نے. اب آگے بڑھتے ہیں، آپ کی زبانیں سننا چاہیں گے کہ کیا کیا کتابیں آپ نے لکھی ہیں. تو اردو غزل میں نظموں کے حوالے سے کون سی کتابیں ہیں؟ وہ دیکھیے کہ کتابیں ہیں. ایک شاعر جب شاعری کرتا ہے، میں پہلے کہتا ہوں کہ شاعری کیا ہے؟ دلی جذبات کا اظہار ہے. دل اگر بیکار ہے تو شاعری بیکار ہے. اب پوری چیزیں اس میں آ گئی. میں نے اپنا سفر غزل سے شروع کیا. ہر شاعر اپنا سفر جو غزل سے شروع کرتا ہے، لیکن تبھی میرے خیالات میں وہ پاکیزگی تھی کہ میں اس قسم کی غزل کہوں. سفر کے وہ شروع میں مجھے اچھے استاد، میرا تلمذ آپ نے کہا بھی نہیں تو میں کہہ لیتا ہوں کہ مولانا نیر ربانی صاحب تھے. میں نے تھوڑی بہت کافی میں نے حاصل کی ہے. اور اس کے بعد جب بچوں کا ادب میں نے جب شروع کیا، تھوڑی سے جب میں نے ضرورت پڑی تو میرے علاقے میں ایک شاد باگلکوٹی کے نام سے ماشاءاللہ اچھے دوہا نگار ہیں وہ، تو ماشاءاللہ کافی شاعری سے وہ واقف بھی ہیں، اوزان سے واقف بھی ہیں، تو ان سے بھی میں نے معلومات حاصل کی. لیکن عروض میں جتنی میں نے مہارت حاصل کی ہے وہ شارق جمال رحمہ اللہ، تو ان کا میرے لیے خاص اثر رہا. آپ کے اشعار ایسے ہیں کہ گنگنائے جا سکتے ہیں. گنگنانے کی بات الگ ہے کہ کوششیں کرتا ہوں کہ بالکل میں تختی کرتا ہوں. میں خود تختی نہیں کرتا، میں جو آج بھی بچوں کو سکھاتا ہوں بچے بھی تختی کرتے ہیں. شروع میں جب شاعری مختصر سے اوزان میں نے بحریں سامنے رکھی، جیسے کہ فاعلات مفاعل فعل ایک بحر ہے، اور مہر متداری جس کو کہتے ہیں فعول 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 4 فعول ہے. اب اس کے اندر تھوڑا ضیاف فعول 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 اس طرح جو لکھتا رہا. اب دیکھیے کہ جب اس کو میں آج بھی کہتا ہوں طالب علم ہوں، ابھی بھی کہتا ہوں، تمام شعراء کو کہتا ہوں کہ میں نے ایسی کتابیں، یہ بالکل یہ بیکار ہے کہ آپ کتابیں تھی، میں نہیں کہتا. ابھی بھی میں ایک چیز کی کوشش کر رہا ہوں. آج ہی ایک یونیورسٹی میں شان غزل کا اجرا ایک بڑی شخصیت جو رئیس الجامعہ کلیت الجامعہ میرے، ہاں بس ہاں ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ، ان کو میں بہت زمانے سے جانتا ہوں، تو ماشاءاللہ ان کی خدمات بھی کافی خدمات ہیں. جبکہ NCPL میں انہوں نے بہت اچھی خدمات انجام دی ہیں ماشاءاللہ. میری تمنا تھی کہ شان غزل ان کے ہاتھ سے کرواؤں. دیکھیے کہ چند بحریں ایسے بس تھے، میں 4-5 جو اساتذہ کے پاس چلتی رہتی ہیں. میں اب جیسے کہ فعول لکھتا رہا تو کئی نعتیں اس پہ لکھ دیا. اب جیسے کہ منظوم سیرت ہی ہوگی، لے کے بیٹھا میں کہ وہ ہستی ہے اعلیٰ میں عاجز زباں ہوں، وہ کامل حقیقت میں ناقص زباں ہوں. کہاں مجھ میں یارا نبی جی پہ لکھوں، شہ بحر و بر کی بزرگی پہ لکھوں. ہمارے تمہارے ہی پیارے نبی جی، ہمارے فعول تمہارے فعول. اس طرح ایک چلتا رہا. 5000 اشعار سے زائد ہو گئے. اس کے بعد اور 2500 اشعار ذکر نبی کے نام سے ہوئے. اب اسی طریقے سے نعتوں کا سلسلہ ایک ساتھ میں نہیں کیا. نہیں سنیے، ایک وقت میرا کہ جیسے دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمام اصناف پہ، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ کوئی آنکھ کا ڈاکٹر، کوئی ناک کا ڈاکٹر، کوئی سر کا ڈاکٹر، کوئی دانت کا ڈاکٹر، کوئی بال کا ڈاکٹر، کوئی پیٹ کا ڈاکٹر. ایسا نہیں ہے بھائی. شاعر، میں کہتا ہوں کہ شاعر اگر کوشش کر لے سب لکھ سکتا ہے. مرثیہ بھی لکھ سکتا ہے. آپ نے مرثیہ کیا رکھا ہے؟ آپ نے یونیورسٹی میں مرثیہ کو کیا سمجھ کے رکھا ہے؟
میں کہتا ہوں ہاں بولیے صلاحیت ہوگی وہ کسی بھی سنت میں لکھ سکتا ہے. نہیں مرثیہ بولیے, مرثیہ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام, حضرت ہاں رضی اللہ تعالی ان کے سامنے. بس سے ہم سمجھے کیا ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کربلا پہ لکھنا. مرثیہ کا مطلب نوحہ کیا کیا ہے. دیکھیے کہ میں میری ابتدائی بس 90 میں کہتا ہوں, میں 90 91 شاید, اس موقع پر اچانک برجستہ ایک میرے دوست کا انتقال ہوگا, میرا خاص دوست تھا. مجھے مجبور ہوگا, مجھے کبھی کبھی شاعری بس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی مجھے کوئی املا ہو رہا ہے, املا کرا رہا ہے, جسے میں لکھ رہا ہوں اے دوست جدائی کا. اچھا کہا کسی نے, میرے والد صاحب نے کہا ارے مختار کا انتقال ہو گیا. فوراً میرے دماغ سے اشعار نکلنی, اے دوست جدائی کا صدمہ یوں سناتا ہوں, الفاظ کے جامع میں زخموں کو دکھاتا ہوں. یوں ہم سے جدا ہوگا ہم کیسے یقین کرتے, کیا دور بہارا میں پتجھڑ پہ یقین کرتے. یہ مشیت یزدی ہے کام اپنا صبر ہے بس, جاتے ہی جہاں سے جو کہنے کو جدا گی بس. دیکھیے جب جنازے میں جا کر اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں, مختار جوانی کی کیا نیند میں سویا ہے, بدلی ہے تیری دنیا تو موت میں کھویا ہے. میں تقریباً کہا نا 92 میں کہا ہے, 1992 میں جب اس کا انتقال, 92 میں نہیں بلکہ 91 میں کہا ہے والد صاحب کا انتقال. اندازہ لگائیے کہ اس طرح درد. حافظ تیری قسمت میں اب اس سے برا کیا ہے, کھوئے ہوئے ساتھی کا تو نوحہ سناتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اب اسی طریقے سے وہ دیکھیے نوحہ جو کرتا رہا, والد صاحب انتقال کیے تو کئی عمر سے نکل گئے, بھائی انتقال کیے تو کئی, ایک بس ان کے غم میں بس قلم روتا رہا, آنکھ نہیں. آنکھ نے اشکبار کیا لیکن قلم نے جو موتی گرائے ہیں. آج ایک ایک اگر سناؤں تو وقت آپ کے پاس نہیں ہے. سنیے میں کر تو مرثیہ بھی لکھ سکتا ہے, نعت بھی لکھ سکتا ہے, غزل بھی لکھ سکتا ہے, میں کہہ رہا ہوں سب کچھ لکھ سکتا ہے, منقبت بھی لکھ سکتا ہے. اب ربائی کی بات بھی آ گئی آپ کے زبان سے. ربائی مجھے شوق تھا, کہتے ہیں ربائی بہت مشکل فن ہے. مشکل فن, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا مفعول مفاعیل مفاعیل فعول مفعول مفعول. اس کے اور اوزان بھی ہیں, لکھتے ہیں تو 34 بھی ہیں, 24 بھی ہیں, 21 بھی ہیں, 22 بھی. بندے نے تعلیمی بن کے کافی پکڑ کے کوشش کی, جو کچھ بھی ہو درکار بنا لیتے ہیں, ماحول کو ہموار بنا لیتے ہیں. ہم اہل قلم اپنے قلم کو حافظ, وقت آئے تو تلوار بنا لیتے ہیں. بات پوری بنتی یہاں پر. جی بالکل. دل میں کوئی غم ہو تو غزل ہوتی ہے, تکیہ کبھی نم ہو تو غزل ہوتی ہے. تحریک ضروری ہے غزل کہنے کو, کچھ ہم پہ ستم ہو تو غزل ہوتی ہے. بات دیکھیے ربائی میں ربا 4 یہ اوزان. اب اس میں یہ آسان, ذرا پڑھنے میں بھی آسان ہے, دوسرے اوزان بھی بہت ہیں لیکن پڑھنے میں ذرا تکلیف ہوتی ہے, دل کی بات چھوٹتی ہے. حافظ صاحب بچوں کو کہتا ہوں, تہذیب کا گھر گھر سے جنازہ نکلا, کندھے بنا راسائے اکیلا نکلا, مل جل کے سبھی دیکھنے بیٹھے ٹی وی, شرمندہ کوئی باپ نہ بیٹا نکلا. یہ ایک بات ہوتی اس طرح. حافظ صاحب آپ نے حمدیہ رباعیات بھی لکھی ہیں, یہ لکھ لیجیے, میرا ذاتی مقصد نہیں بلکہ میں بچوں کی اصلاح کا کام کرتا ہوں. بچوں سے کہتا ہوں, ربائی میں کہتا ہوں, گفتگو کرو, قسمت سے گلا کرتے ہی کرتے نہیں کام, دولت کی دعا کرتے ہی کرتے نہیں کام, یہ کاہل یہ جاہل یہ بھکاری بندے توہین خدا کرتے ہی کرتے نہیں کام. بہت خوب. یہ کام یہ کیا ہے بچوں کے, میری شاعری بچوں کی اصلاح. میں نے چھوٹے لفظ باندھے, شروع میں لکھتا, لوگ کہتے ہیں کہ کیا لکھتا ہے یہ کیا, جھوٹ جو بولے جھوٹا ہے, سچ بولے وہ سچا ہے, ایک جھوٹ کو سچ کرنے وہ 100 جھوٹ بھی کہتا ہے, بات بنا کر بولے جو لوگوں میں وہ کھوٹا ہے. ابھی میرے لوگوں کا چند, اب وقت بھی ایسا آ گیا کہ اچھی بہروں کو بھی ہم نے کام کیا. ہم نے کبھی کبھی حافظ صاحب آپ کو بہور, اوزان, عروض قوافی ہر چیز پر مہارت حاصل ہے. آپ کی شاعری بتلاتی ہے کہ حافظ صاحب, یہ حافظ صاحب کی شاعری ہو سکتی ہے جو آمد کی صورت میں ہمارے پاس ہے, ہمارے سامنے ہے, اور برجسا ادا ہوئے ہیں, جن میں شگفتگی ہے, روانی ہے, شیرینی ہے, تمام چیزیں, تمام عناصر, تمام خوبیاں, تمام خصوصیات آپ کی شاعری میں موجود نظر آتی ہیں. تو آپ نے حمدیہ رباعیات, نعتیہ رباعیات, منقبت, نظمیں, بچوں کے لیے بے شمار نظمیں لکھی ہیں آپ نے, اپنی کتابیں یادگار چھوڑی ہیں, اور ابھی لکھ رہے ہیں. ابھی سفر بہت آگے جانے والا ہے آپ کا. غیر مطبوعہ کلام جو ہم نے دیکھا ہے خود کہ بہت موجود ہے. آپ نے بچوں کے لیے نثر میں لکھا,
مضامین کی کتابیں چھوڑی ہیں، تو ہم امید کریں گے کہ آپ کا یہ سفر آگے بھی جاری و ساری رہے. آپ کی خدمات کو آج بھی سراہا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے. آپ پر بے شمار مضامین لکھی گئی، آپ کی خدمات پر یونیورسٹی میں PhD کے تحقیقی مقالے بھی لکھے جا چکے ہیں، اور ابھی MPhil کا کام بھی ہو رہا ہے مختلف جگہوں سے. یہ ایک شخص نے مکمل تحقیقی کام بھی. شخصیات پر PhD ہونا بہت مشکل ہے، لیکن آپ کی خدمات یہ مجبور کرتی ہے کہ نہیں، جب انسان عمر کی اس پڑاؤ میں آ جاتا ہے اور وہ اپنی خدمات کے اعتبار سے بزرگ مانا جاتا ہے، تصور کیا جاتا ہے، اس پر بس میں آپ کی محبتوں کو، ناظرین کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں. اب ہم مختصر آپ کی زبان سے آپ کی کتابوں کے چند نام، بچوں کے لیے نظموں کے اعتبار سے آپ نے جو نظموں کے حوالے سے کتابیں لکھی ہیں نثر میں، تو آپ اپنی کتابوں سے غزلوں کے حوالے سے یا رباعیات کے حوالے سے جو کتابیں ہیں، تاکہ تعارف ہو جائے ہمارے ناظرین. میری پہلی کتاب ہے جو نکلی کہ معصوم ترانے، یہ بچوں کے لیے ہے. معصوم ترانے لیکن اس کے اندر جو میں نے پہلے جیسا کہ بہت چھوٹی بحروں میں استعمال کیا، فیلن 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 فا، ذرا بڑی ہم ملتی ہے تو رب جہاں مالک کن فکاں تیری شان عالی ہو کیوں کر بیاں، یہ پہلے. اس کے بعد اس کے اندر بہت چھوٹی چھوٹی نظمیں، جیسے کہ بچوں کی جو پان چباتی دادی اماں ناس چڑھاتی، یہ ماحولیات والی ہوتی ہیں. نانی، میری نانی پیاری نانی، میرے ابو آئے ہیں لال مٹھائی لائے ہیں، حلوہ جامن برفی بھی لڈو پیڑے لائے ہیں. یہ مطلب اب اس کے بعد میں نے مہکتی کلیاں، بلبلوں کے گیت، انہیں بچوں کو پسندیدہ نا، گلشن شبنم شبنم. میں نے اس پہ جغرافیہ پہ بھی نظم لکھی ہے، آپ دیکھیے، جیومیٹری پہ بھی لکھی ہے، جمع پہ بھی لکھی ہے، ضرب پہ بھی لکھی ہے. مطلب حساب لکھنے کے لیے حساب بھی آنا ضروری ہے. میں حساب بھی بہت پسند کرتا ہوں. حساب میں کیا آتا ہے، گلوب پہ بھی لکھا ہے، تاریخ پہ بھی لکھا ہے. آپ سمجھیں گے کہ ساری چیزیں، عاد اعظم پہ بھی لکھا ہے، جیسے کہ سیٹ پہ بھی لکھا ہے. سیٹ کسے کہتے ہیں، تاکہ بچوں کو نظم کے ذریعے سمجھایا جائے، تاکہ بچے نظم میں سمجھ لیں کہ حساب. سائنس کے اندر نباتات پہ بھی لکھا، حیوانات پہ بھی لکھا، اور پروٹین پہ بھی لکھا. سائنس آپ کو گلشن شبنم میں ساری چیزیں مل جائیں گی. مطلب بچوں کے ادب میں جو چیزیں ہیں، میری شاعری فقط بچوں کے لیے. آپ کی اچھا کیا ادب ہے، بچوں کی تربیت سازی کے لیے ہے. ہاں، کہیں آپ کو کبھی کبھی مل جاتی ہے. بچپن سے 55 تک کی بھی شاعری ہے میری، ابھی میں نے شروع کی ہے. بعض لوگ لگے کیا شاعری نہیں، بھائی بچوں کا شاعر بڑوں کے لیے بھی کر سکتا ہے. یہ دکھانے کے لیے میں نے آج شان غزل کو پیش کیا. بچے ہی کل جا کر بڑے بنتے ہیں، اور ان کی تربیت اگر اس سٹیج پر ہو تو وہ آگے جا کر قوم. ابھی آپ نے کتابوں کا ذکر کیا، تو جیسے کہ ہمارے نبی منظوم سیرت ہے، ذکر نبی منظوم سیرت ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ 4 فعولن والا کام ہے. اس کے بعد میں چلتا رہا کہ کئی نعتیں، ابھی میری 1000 سے زیادہ نعتیں ملیں گی، صوتی پیشکش بھی ملیں گی، جو میرے آس پاس بچے پڑھتے ہیں، جھوم کے پڑھتے ہیں بچے. ابھی ساز وطن حال میں کرناٹک اردو اکیڈمی نے اسے کیا، اس لیے کہ وطن کی حب الوطنی ضروری ہے. میں دیکھ رہا ہوں یہاں لال قلعہ دیکھ رہا ہوں قطب مینار دیکھ رہا ہوں، گلیوں کے چوک نام چاندنی چوک دیکھ رہا ہوں. اب پتہ اب یہ چوک کے نام رہیں گے نہیں رہیں گے یہ بھی مجھے معلوم نہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کوشش کیا میں نے کوشش کیا ہے. آپ نے ملک کے رہنماؤں اور قوم. اچھا، یہ تو میری یہ تو نثر میں میرا کام ہے، یہ میں کر رہا ہوں، اور بھی باقی ہے، ایسا نہیں ختم نہیں ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں کام شروع کیا ہے، لرننگ اینڈ ٹیچنگ، پڑھنا ابھی پڑھ رہا ہوں. ابھی دیکھیں میں کہا میں آپ سے محمد بن قاسم کو میں بچوں تک پہچان، جب آج کے کہندہ بچے کیا جانیں گے. میں اس شعر کو بہت زیادہ کوڈ کرتا تھا، جیسے کہ ترانے ملی میں کہا تھا کہ اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. تو محمد بن قاسم جو سپاہ سالار تھے، اب اس کو میں نے ترتیب دیا ہے. جیسے اس قسم کی میرے پاس چھوٹی چھوٹی مذہبی بچوں کو بہت سے لوگوں نے لکھا ہے. پیارے نبی میں نے رحمت عالم جیسی کتاب سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، حضرت مولانا سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا میں آسان، میری شاعری سہل ممتنع میں ہوتی ہے. کوشش کرتا ہوں کہ جہاں تک میری بات کو بچے سمجھ سکیں، میری بات کو بچے سمجھ سکیں، میں یہ جو لکھ رہا ہوں یہ لفظ بچوں کو سمجھ میں آ جائے، تو میں کوشش کر رہا ہوں. ابھی دیکھیے کہ چند قومی رہنما، معماران وطن، یہ معماران وطن، اب اس میں کس کس کے نام آپ گنا سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں.
تو ایسے احباب ہم فراموش نہیں کرنا چاہیے. یہ ہندوستان کی مٹی دیکھیے کہ یہ آج ہو رہا ہے, آج ماحول خراب کر رہے ہیں جس طرح کے لوگ آ گئے ہیں, یہ مذہب کی بنیاد پر سیاست کی جا رہی ہے. تو میں اس کا بالکل مخالف, لیکن بچوں کو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ یہ ملک یہ بھارت سب لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے. آزادی آپ نے غزلوں کے حوالے سے بھی لکھا, غزل ساز چھپی ہے آپ کی کتاب, مطلب اب جان غزل بھی چھپی ہے, شان غزل چھپی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی عنقریب جو آنے والی جان غزل وہ جان غزل کے عنوان مطلب جان غزل کے نام سے چھپے گی. اور یہ رہا آپ کی نثر میں بھی کتابیں ہیں, مطلب 82 کتابوں کا ناظرین آپ اندازہ کر سکتے ہیں 82 کتابوں کے نام گنانا کتنا مشکل ہو سکتا ہے. بچوں کے حوالے سے نظمیں لکھی ہیں, رباعیات حافظ کے نام سے ان کی 4 والیوم میں کتابیں چھپی ہیں, جن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیوان کی دیوان چھپ سکتے ہیں, کئی دیوان اس میں اگر ان کو ترتیب دیا جائے. اور جیسے آج کل کے شاعر کتابیں اپنی شائع کرتے ہیں, دور دور مواد رکھتے ہیں تاکہ ان کی کتاب ضخیم لگے, لیکن حافظ صاحب نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے بالکل سلیقے سے مواد کو کتاب میں رکھا, اس کو شامل کیا, اور یہ نہ سمجھ کر اگر ان کی کتابوں کے ورنہ اگر آج کے حساب سے کتابیں چھاپتے, ان کو شائع کرتے, تو کتابوں کی تعداد 100 200 300 کے تک بھی پہنچ سکتی تھی. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا, نہ صرف کسی کا وقت ضائع کیا بلکہ یہ جو صفحات بھی بچائے, پیسہ بھی بچایا, اور اوراق بھی ضائع نہیں کیے. تو حافظ صاحب ہم آگے بڑھتے ہیں, اور آپ کرناٹک اردو اکیڈمی کے چیئرمین بھی رہے ہیں 3 سال تک. آپ کی سرپرستی میں کرناٹک اردو اکیڈمی نے کیا ترقیاں کی, کیا نمایاں کام انجام پائے؟ ترقی کرنے والی بات نہیں, بس اللہ کا موقع تھا, اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ ہم چلے گئے, کام کرنے کا اللہ نے موقع دیا. ایک ایسے گورنمنٹ کے ایک ایسے عہدے ہوتے ہیں کہ کام سے زیادہ حالات برداشت کرنے پڑتے ہیں. وقت ایسا آ گیا کہ وہاں اراکین کا انتخاب نہیں ہو سکا, تنہا تھا, 1 مین آرمی کا قصہ ہے. جتنا مجھ سے ہو سکا کیا. 5 رسائل کو میں نے وہاں شروع کیے تھے. یہ اذکار تو پہلے سے چلتا تھا, اس کو میں نے پہلے رکھ لیا تھا, اس کو میں نے جاری رکھا تھا. آج یہ تاریخ نکال کر دیکھیں, اور آپ وہاں جو دیکھیں, کبھی ایک صدارتی کلمات کے نام سے ایک میں نے کتاب بھی نکالی جو میں نے خود بھی دی ہے. 210 مشاعروں کی آج تک میں صدارت کر چکا ہوں. میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں میں نے ادیب کے نام سے شروع کیا تھا, ایک خبر نامہ شروع کیا تھا, اور ایک چیز میں نے بہت اچھی شروع کی تھی کہ صدائے اطفال دختران کرناٹک. یہ سب بس کام ہو رہے تھے, بس بر وقت نکلتے, لیکن اس کے لیے مجھے ساتھی میرے بہت اچھے ملے تھے. میرے معاون جو رجسٹرار کے نام سے آئے تھے, یہ معاون ایک معاون عظمت اللہ صاحب وہ آج کمشنر ہیں ماشاءاللہ, ان کا بھی تعاون مجھے رہا. حافظ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے رسائل کے 5 رسائل کے نام لیے, کیا یہ مطلب آپ 3 سال تک وہاں رہے, کرناٹک اکیڈمی کے چیئرمین رہے, کافی کام کرنے پڑے, 3 سال تک شائع ہوتے رہے مسلسل. باقاعدہ آپ نکال کر دیکھیں, تاریخ نکال لیں وہاں کی. تو اس کے بعد یہ بند مطلب موقوف ہوئے, وہ مجھے معلوم نہیں, میں نہیں جانتا کہ ہو سکتا کیا ان کو پسند نہیں آیا, کیا ان کو اردو سے محبت, معلوم نہیں مجھے کیا ہے, لیکن میں چاہتا تھا کرناٹک کی تاریخ بنے. کیا آپ کی دور میں وہاں سیمینار وغیرہ مشاعرے وغیرہ وہ تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں, بتایا نا آپ کو, جب 200 آغاز ہی ہوتا ہے تو قصبے میں ہوئے, کونے کونے میں مشاعرہ. اکیڈمی کا نام ہی مشاعرہ, لوگ کہتے ہیں کہ مشاعرہ ابھی کیا کرنا ہے. نہیں, الحمدللہ کافی مشاعرے ہوئے, سیمینار ہوئے, بچوں کے اندر مظاہرے ہوئے. بچے جو کچھ نمایاں کامیابی حاصل کرتے تھے ان کو اعزاز سے نوازا گیا, PhD کرنے والوں کے لیے تعاون سے نوازا گیا کچھ بچوں کو, اور اسی طریقے سے مختلف لائن سے پروگرامز چلتے رہے. یعنی مختلف کہہ سکتا ہوں, یعنی اردو کی بیداری مہم چلائی گئی, اردو اسکولوں کے اندر مختلف ایک بیداری کا سلسلہ جاری رہا. اللہ کا شکر ہے, بس جتنا مجھ سے ہوا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں وہ کیا یہ کیا, میں کچھ بھی نہیں کیا, بس کام کرنے کے 20 لاکھ کا بجٹ تھا, اور اس کے بعد 25 لاکھ خرچ تھا. اب وہ خرچ ادا کرتے ہوئے 3 سال ادا کرنا, اس کے بعد تقریباً میں تاریخ نکال کر دیکھ لیں, تقریباً 100 سے زائد کتابیں بھی الحمدللہ وہاں سے جو اساتذہ کی جو شعراء ہیں ان کی کتابیں بھی باہر آئیں. اور میں ان لوگوں کو بھی کوشش کیا جو شاعری کر رہے تھے ان کی کتابیں, تاکہ ان کی حوصلہ افزائی, تاکہ ان کا حوصلہ ملے. ایسا نہیں کہ
कोई ऐसी के एकेडमी इनाम भी देती है। हाँ, उस जमाने में ज़रा मुश्किल था। मैं अपने एजाज़ात को अपने हिसाब से मैं जो बेचारे बीमार थे ऐसे लोगों को पकड़ कर मैंने जो मुझे वहाँ वजीफा मिलता था उस जमाने में 5,000 था, उसको मैंने उठा के वापस उन लोगों के हवाले कर दिया। समझिए कि एजाज़ का सिलसिला जारी रखा। कुछ हुआ, बस ज़्यादा नहीं कह सकता। नारकी साहब, आप इस वक्त भी कई इदारों की सरपरस्ती कर रहे हैं, ऐसे कौन से इदारे हैं वहाँ जिनकी आप? एक ऐसा इदारा है जो कर्नाटक नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मकबूल है, जिसका नाम अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी। अल-अमीन नाम ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हाँ, वाइस चेयरमैन। उसके जो चेयरमैन हैं डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब, बहुत बड़ी शख्सियत, समझिए कि बाबाए तालीम, माशाअल्लाह उनका लक़बी सौद बाबाए तालीम है। जो काम 200 स्कूल हैं, 250 स्कूल समझिए आप, तकरीबन 2 लाख से 2.25 लाख तक बच्चे तालीम हासिल करते हैं। बहुत बड़ा इदारा है। लॉ कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, तमाम चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं। उस कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ। एक अपने इलाके में जहाँ पर शिकारीपुर है, वहाँ पर LKG to PG तक इदारा है, मदरसा मदीनतुल उलूम के नाम से एक है। अल्हम्दुलिल्लाह सादिया एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से उस इदारे के साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। और मुख्तलिफ, बस समझिए कि एक कर्नाटक चिल्ड्रंस एकेडमी के नाम से एक मेरा इदारा चलता है, अपना इदारा है बस चिल्ड्रंस एकेडमी। उसका वाहिद मकसद गैर निसाबी तदरीस से बच्चों को जोड़ा जाए। जो मेरी किताबें जितनी निकली हुई हैं और भी जो पसंद आती हैं उन किताबों को मैं लागू कर देता हूँ। उस पर मेहनत होती है। अब जैसे कहा मैंने आपने, चंद कौमी रहनुमा कौन पढ़ेंगे, वो बच्चे पढ़ेंगे। मेरी किताबें जो हैं कमाने के लिए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फरीद बुक डिपो का मैं ममनून हूँ, खासकर जिसका एहसान मेरे सर पर बहुत ज़्यादा है। तो माशाअल्लाह उसने आज तक मेरी बहुत सी किताबें शाये की। और एजुकेशनल बुक हाउस माशाअल्लाह वो भी वक्तन फ़वक्तन वो भी अपनी किताबें शाये करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक कंट्रीब्यूशन मेरी ही है। अब माशाअल्लाह दिल्ली में फैलने के लिए, यहाँ तक आप जैसे जितने हैं मेरे अदीब उदबा से ज़्यादा मैं प्रोफेसर हजरात का भी ममनून हूँ, जो खासकर पटना यूनिवर्सिटी जहाँ पर फरहत खुशदिल ने मुझ नाचिस पर उन्होंने डॉक्टरेट डिग्री हासिल की। तो इससे बढ़कर मैं क्या कह सकता हूँ। ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, कहीं कहीं कुछ काम हो रहा है। आफाक आलम सिद्दीकी ने भी आप पर, डॉक्टर आफाक आलम सिद्दीकी का तो मैं बहुत ममनून, इसलिए कि अपने यहाँ ही रहते हैं, लेकिन ये मेरा जहाँ पर जो मेरा शोबा, जो भी आप तफसीरात का जो शोबा है, मौसिलात का जो शोबा है, वही संभालते हैं। जहाँ जहाँ किताबें पहुँचाना सब उन्हीं का काम है। माशाअल्लाह ये समझिए कि कर्नाटक में बच्चों का अदब उन्होंने उस पर तहकीक किया। उन्होंने हाफिज नवाजी का क्या कह सकता हूँ, उन्होंने उस पर खूब लिखा। और मैं ये सब हजरात ने मुझे आगे बढ़ने पे मजबूर किया। जब एक देखिए कि एक हौसला बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये नहीं समझते आप। एक आदमी सिर्फ गलतियां निकालने की कोशिश करता है। मैं आज जो भी मेरे पास मेरे आसपास कई शायर बच्चे हैं, शायरी करते हैं। कभी कोई लिखकर मेरे सामने लाता है तो हाँ बेटा क्या लिखा है, बहुत अच्छी बात है। ये जब तक काम नहीं होगा, ये खिदमत के एतराफ में एजाज से भी लोगों ने, इदारों ने, तंजीमों ने, मुख्तलिफ तंजीमों ने नवाजा होगा। वो तो एक मोमेंटो की शक्ल होती है। देखो भाई शक्ल होती है तो ऐसा तो अल्हम्दुलिल्लाह एक कमरा भर गया, ऐसा कुछ मसला नहीं। लेकिन जो जिसको अवार्ड कहते हैं, मैं तो खैर कर्नाटक अकादमी में जब फौजिया चौधरी जो बच्चों के अदब से वाबस्ता थी, जब चेयरमैन मेरे बाद हुई तो माशाल्लाह उन्होंने एक एजाज एक तफवीज़ कर रखा था। तो लेकिन बाद में मैं जनाब खदीर अहमद साहब जो सरगरो थे, चेयरमैन थे, उन्होंने मुझे दिया। बहुत बड़ी बात है। अभी हमारे हाल में मुबीन मुनव्वर साहब मेरे करम फरमा, बेचारे उन्होंने कर्नाटक चिल्ड्रंस अकादमी को उन्होंने हमारे खिदमत देखकर, इसलिए कि चिल्ड्रंस अकादमी एक ऐसी अकादमी है जिसके अंदर जो बच्चे रुबायात की बैतबाजी हंगामा मचा दिया। बिल्कुल वो आज देखते हैं कि बैतबाजी मनाखशा उनके अंदर है, मनाखशा है। और उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों के अदब के माने क्या है ये पूरी तरह समझ लें। जब बच्चों की नफ्सियात को सामने रखते हुए कुछ चीजें रखना है हम लोग। हाफिज साहब, आपने मुख्तलिफ मुल्कों के असफार भी किए हैं, कुछ ऐसे ममालिक जहाँ देखिए कि मैं ऐसा तो बात है कि मलेशिया को तो जाना पड़ा, मलेशिया को जाना पड़ा। बासी में तो मैं एक सफ़र किया हूँ, अल्लाह का करम है कि एक सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बासी में ही मेरा एक सफ़र हुआ था। अभी हाल में जबकि
कहता हूँ कि मलेशावर जाना पड़ा मुझे, जी, और जैसे ममालिक में नेपाल गया था, जी, और क्या कहता हूँ मिस्र जाना का मौका मिला। ये निसाब की तदवीन में मुझे भी कुछ शामिल करके जाना पड़ा, वहाँ पर मैं कुछ कमेटी में गया हुआ था। और मैं कर्नाटक की DSCRT में, जहाँ पर निसाबी कमेटी में भी मेरा अक्सर जाना होता था। अभी देखिए कि इसी तरह मुल्कों के सफ़र में मैं कुवैत भी गया और बहरीन भी पहुँचा, क़तर भी गया, कुछ कुछ ममालिक जाने की तौफीक हुई। अल्लाह करे कि और भी जगह दावत है मुझे। लंदन से भी मेरे बहुत साथियों की लंदन से भी दावत है। इंशाअल्लाह देखेंगे। अमेरिका से भी दावत हुई है। काम आपके आड़े ना आए, लेकिन बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि और जगह दावत मुझे बैरून से आ रही है, कोशिश करूंगा। चलते चलते हमारे नाजरीन को अपनी गज़लों के चंद अशार, पसंदीदा अशार, ताकि वो भी महसूस हों। जी 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 देखिए कि भाई कि मैं आपको बताया ना कि मेरी तख्लीक का जो आगाज़ है, सबसे पहले मैंने कहा ना, गज़ल, अब किताब सामने रही तो आपको समझ में आएंगी बातें। तख्लीक का आगाज़ ही जब होता है कि मैं जब पहली गज़ल जिसको कहते हैं, वो देख ले सकते हैं कि मैंने अपने कितनी खूबसूरती से कहा है, फूल नहीं तो कांटा दे। फूल नहीं तो कांटा दे। देखिए मिसरा कैसा है। अब होता है कि सामने वाले से मुखातिब होता है आदमी कि फूल नहीं तो कांटा दे, मुझको कोई तोहफा दे। फूल नहीं तो कांटा दे, मुझको तो कोई तोहफा दे। शबनम मांग रहे हैं गुल, शबनम मांग रहे हैं गुल,